اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفیل مکیہ سورۃ فیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں۔ الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ علم کیا نہیں، حمزہ کیا لم نہیں، ترا دیکھا آپ نے، کیفا کس طرح، فعلا کیا، ربک آپ کے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ، باصحاب والے فیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ علم ترا کیفا فعل ربک باصحاب الفیل کیا نہیں دیکھا آپ نے کس طرح کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ علم کیا نہیں، حمزہ کیا لم نہیں، یجعل کر دیا، قیدہم داؤ ان کا، قیدا داؤ ہم ان کا، علم یجعل کیا نہیں کر دیا داؤ ان کا، فی تضلیل غلط، و ارسلا اور بھیجے، علیہم ان پر، طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم وہ پھینکتے تھے ان پر، بحجارۃ پتھر، من سجیل نوکدار، ترمیہم بحجارۃ من سجیل وہ پھینکتے تھے ان پر پتھر نوکدار، فجعلہم پس کر دیا اس نے ان کو، کعصف جیسا کہ بس، مأکول کھایا ہوا، فجعلہم کعصف مأکول پس کر دیا اس نے ان کو جیسا کہ بس کھایا ہوا۔ یہ سورۃ فیل مکی سورت ہے۔ فیل سے مراد فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ یہ سورت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک قصے کے بارے میں، ایک واقعہ کے بارے میں اطلاع دینا ہے کہ یمن کا ایک گورنر تھا ابرہہ اس کا نام تھا۔ اس نے یمن میں اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک کنیسہ مقرر کیا، ایک کلیسیا، ایک عمارت بنائی، بہت بڑی، بہت شاندار کنیسہ اس نے ایک ایسا شاندار بنایا کہ جس کی نظیر دنیا میں نہ تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یمن کے جو عرب کے لوگ ہیں جو حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں نا، وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہ لوگ اس کنیسہ کی عظمت و شوکت سے مرعوب ہو کر کعبہ کی بجائے اس میں جانے لگے۔ اس خیال پر اس نے ایک بہت ہی عالی شان عمارت، کنیسہ اتنا اونچا تعمیر کیا کہ اس کی بلندی پر نیچے کھڑا ہوا آدمی نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے سونے چاندی جوہرات سے اس کو سجایا، پوری مملکت میں اعلان کر دیا کہ اب یمن والوں کو کعبہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کعبہ کے لیے حج کے لیے کعبہ نہ جایا جائے بلکہ یہیں عبادت کی جائے۔ عرب میں اگرچہ اس وقت بت پرستی غالب آ گئی تھی، مگر دین ابراہیم اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی عظمت ان کے دلوں میں بہت زیادہ تھی۔ قریش کے قبائل میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی یہ سن کر۔ انہوں نے ایک رات اس کی اس عمارت میں داخل ہو کر کسی نے اس کو گندگی سے آلودہ کر دیا۔ ابرہہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو اسے بتایا گیا کہ یہ کام کسی قریشی کا ہے، تو اس نے قسم کھائی کہ میں ان کے کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رہوں گا۔ ابرہہ نے اس کی تیاری شروع کی اور اپنے بادشاہ نجاشی سے اس کی اجازت مانگی۔ اس نے ایک اپنا خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا ابرہہ کے لیے بھیج دیا کہ وہ اس پر سوار ہو کر کعبہ پر حملہ کرے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ سب سے بڑا عظیم الشان ہاتھی تھا جس کی نظیر نہیں پائی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ 8 ہاتھی اور بھی اس لشکر کے لیے بادشاہ حبشہ نے بھیج دیے۔ ہاتھیوں کی یہ تعداد بھیجنے کا جو منشا تھا وہ یہ تھا کہ بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر کو ڈھانے میں ہاتھیوں سے کام لیا جائے۔ تجویز یہ تھی کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کے مضبوط اور طویل زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھ کر ہاتھیوں کو بگائیں گے تو نعوذ باللہ اللہ معاف کرے فوراً سارا بیت اللہ جو ہے وہ زمین پر آ گرے گا۔ عرب میں جب اس حملے کی خبر پہنچی تو سارا عرب مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ یمن کے عربیوں میں ایک شخص
ذونفر نامی تھا، اسے عربیوں کی قیادت حاصل تھی۔ عرب کے لوگ اس کے پاس جمع ہو کر مقابلے کے لیے تیار ہوئے اور ابرہہ کے خلاف جنگ کی، مگر اللہ تعالیٰ کو تو یہ منظور تھا کہ ابرہہ کی شکست اور اس کی سواری نمایاں ہو کر دنیا کے سامنے آئے اور اس کی رسوائی جو ہے وہ ساری دنیا کو پتہ چلے، لہٰذا یہ عرب اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ابرہہ نے ان کو شکست دی اور ذونفر کو قید کر لیا، آگے روانہ ہو گیا۔ یہ طائف کے قریب جو ہے پہنچے۔ جب یہ لشکر طائف کے قریب پہنچا تو طائف کے باشندے جو ہے نا قبلہ ثقیف کے لوگ اس کی جو ہیں وہ فتح کے بارے میں سن سکے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی خیر منانے کا فیصلہ کیا اور یہ جو ہے انہوں نے یہ کیا کہ طائف میں جو ایک عظیم الشان بت خانہ تھا جس کا نام لات تھا، لات کے نام سے بنا رکھا تھا، اس کو نہ چھیڑیں تو ہم اس کا مقابلہ نہ کریں گے۔ انہوں نے ابرہہ سے مل کر یہ طے کر لیا کہ ہم تمہاری امداد اور رہنمائی کریں گے کے لیے اپنا ایک سردار ابو الغال تمہارے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ ابرہہ اس پر راضی ہو کر ابو الغال کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام مغمس نام ہے وہاں پہنچ گیا۔ وہاں قریش مکہ کے اونٹ جو ہے نا وہ چر رہے تھے اور ابرہہ کے لشکر نے سب سے پہلے ان پر حملہ کر کے اونٹ گرفتار کر لیے۔ ان میں سے 2 اونٹ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے دادا عبد المطلب جو اس وقت قریش کے رئیس تھے ان کے تھے۔ ابرہہ نے یہاں پہنچ کر اپنا ایک سفیر حناطہ حمیری کو شہر مکہ میں بھیجا اور قریش کے سرداروں کے پاس جا کر اطلاع کر دے کہ ہم تم سے جنگ کے لیے نہیں آئے، ہمارا مقصد صرف خانہ کعبہ کو ڈانا ہے، اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہ ڈالی تو ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حناطہ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو سب نے اس کو عبد المطلب کا پتہ دیا کہ وہ جو ہے سردار قریش ہے۔ حناطہ نے عبد المطلب سے گفتگو کی اور ابرہہ کا پیغام پہنچا دیا۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ عبد المطلب نے یہ جواب دیا کہ ہم بھی ابرہہ سے کوئی جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے، نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکیں، البتہ یہ بتا دیتا ہوں کہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے خلیل یعنی اس کے دوست ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، وہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ اللہ سے جنگ کا ارادہ ہے تو چاہے کر کے دیکھ لے، پھر اللہ جانے اور وہ اس کا معاملہ جانے۔ حناطہ نے عبد المطلب سے کہا تو پھر آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ابرہہ سے ملاتا ہوں۔ ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا تو بہت خوبصورت تھے عبد المطلب، ان کو ایک روب تھا ان کے چہرے پہ، ان کو دیکھ کر وہ تخت سے نیچے اتر کر بیٹھ گیا اور عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے ان کو اپنے برابر بٹھایا اور ترجمان سے کہا کہ عبد المطلب سے پوچھے کہ وہ کس غرض سے آئے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا کہ میری ضرورت تو اتنی ہے کہ میرے اونٹ جو آپ نے پکڑے ہیں گرفتار کیے ہیں وہ مجھے دے دیے جائیں، واپس کر دیے جائیں۔ ترجمان نے جو ہے ابرہہ کو بتایا کہ تو ابرہہ نے ترجمان کے ذریعے عبد المطلب سے کہا جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں آپ کی بڑی وقت پیدا ہوئی تھی، مگر آپ کی گفتگو نے اس کو بالکل ختم کر دیا۔ آپ مجھ سے صرف اپنے 200 اونٹوں کی بات کرنے آئے ہیں، یہ معلوم ہے کہ میں آپ کا کعبہ جو آپ کا دین ہے اس کو ڈانے آیا ہوں، آپ نے اس کے متعلق تو کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، مجھے ان کی فکر ہے، بیت اللہ کا میں مالک نہیں بلکہ اس کا مالک ایک عظیم ہستی ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ابرہہ نے کہا تمہارا خدا اس کو میرے ہاتھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہے کرو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ عبد المطلب کے ساتھ قریش کے چند سردار بھی گئے تھے۔ خیر وہ اونٹ اپنے واپس انہوں نے کہا کہ اگر آپ بیت اللہ پر جو ہے دست اندازی نہ کریں اور لوٹ جائیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، لیکن ہم آپ کو اس کے بدلے میں خراج پیش کر دیں گے۔ لیکن ابرہہ نے ان کی بات نہ مانی، اس نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ آپ اونٹ لے کر واپس آئے تو بیت اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر جو آپ کے ساتھ جماعت تھی وہ بھی آپ کے ساتھ بہت لمبی دعا کی کہ اللہ آپ ہی بیت اللہ کی حفاظت فرمائیں، ہم کمزور لوگ ہیں، اس کی طاقت کا مقابلہ نہیں رکھتے۔ اس کے بعد یہ مختلف پہاڑوں میں جا کر جو ہیں وہ بکھر گئے، پوشیدہ ہو گئے۔ ان کے دل میں یہ بات تھی کہ اب اس پر کوئی آفت قیامت اترے گی ابرہہ کے لشکر پر، تو کہیں ہم اس کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ اب اسی یقین کی بنا پر
انہوں نے ابرہہ سے خود اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا تھا۔ بیت اللہ کے متعلق گفتگو کرنا اس لیے پسند نہ کیا، خود تو اس کے مقابلے کی طاقت نہ رکھتے تھے، دوسری طرف یہ بھی یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی بے بسی پر رحم فرمائے گا اور دشمن کو خاک میں ملا دے گا۔ صبح ہوئی تو ابرہہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تیاری کی اور اپنے دوست محمود جو اپنے ساتھ وہ ایک ہاتھی لے کے آیا تھا، محمود نامی سب سے بڑا ہاتھی تھا، اس کو چلنے کے لیے کہا۔ چلنے کے لیے جب تیار کر لیا تو نفیل بن حبیب، یہ بھی ایک جو ہے قریشی تھے، ان کو راستے میں انہوں نے گرفتار کیا تھا، تو اس نے آگے بڑھ کے اس محمود نامی کے گلے میں کوئی بات، کان میں کوئی بات کی، اس کا کان پکڑ کے اس کے کان میں یہ کہا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں صحیح سالم لوٹ جا، کیونکہ تو اللہ کے امین محفوظ شہر میں ہے، یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ ہاتھی فوراً بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اس کو اٹھانا چاہا لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا ہی نہ، اس کو بڑے بڑے جو ہیں بڑے بڑے ہتھیاروں سے اس کو جو ہے آہنی کڑوں سے اس کو مارا گیا کہ یہ اٹھے، پر یہ نہ اٹھا، اس نے اس کی پرواہ ہی نہ کی۔ کہتے ہیں کہ اس کے ناک میں لوہے کا ایک کڑا ڈال کر اس کو بھی کھینچا گیا، یہ پھر بھی کھڑا نہ ہوا۔ ہاں جب اس کو یمن کی طرف اس کا رخ کیا جاتا تو یہ اٹھانا چاہ کے اس کو طرف چلاتے تو یہ اٹھ جاتا، فوراً کھڑا ہو جاتا، شام کی طرف چلاتے چلنے لگ جاتا، مشرق کی طرف چلاتے چلنے لگ جاتا، سب اطراف میں چلتا، لیکن جیسے اس کو مکہ کی طرف چلانے لگتے تو یہ فوراً بیٹھ جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ تو یہی ظاہر ہو گیا تھا۔ ابھی اسی طرح معاملہ ہو رہا تھا کہ دوسری طرف سے، دریا کے دوسری طرف سے کچھ پرندوں کی قطاریں آتی دکھائی دی، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ کہتے ہیں یہ جو پرندے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے تھے۔ اب جسامت کے اعتبار سے یہ کبوتر سے چھوٹے تھے اور ان کے پنجے سرخ تھے، ہر پنجے میں ایک کنکر، یعنی 2 جو پنجے تھے دونوں میں ایک ایک کنکر اور ایک چونچ میں تھا۔ فوراً ہی ابرہہ کے لشکر پر چھا گئے یہ کنکر جو ہر ایک کے ساتھ تھی، انہوں نے ابرہہ کے لشکر پر گرائی۔ ایک ایک کنکر نے وہ کام کیا جو گولی بھی نہیں کر سکتی، جس کے جسم پر پڑتی اس کو چھید کر گزر جاتی۔ یہ عذاب دیکھ کر ہاتھی سب بھاگ گئے سوائے ایک ہاتھی کے جو اس کنکر سے ہلاک ہوا۔ لشکر کے سب آدمی اسی موقع پر نہ ہلاک ہوئے، وہ بھاگے اور مختلف اطراف میں پھرے، گر گر کے مرتے گئے۔ ابرہہ کو چونکہ سخت سزا دینی تھی، یہ فوراً جو ہے وہ ہلاک تو نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے جسم میں ایسا زہر پھیل گیا کہ جو گل سڑ کے اس کا جسم خود بخود گرنے لگا۔ اسی حالت میں اس کو یمن میں لایا گیا، تو یمن پہنچ کر جو ہے اس کا سارا جسم جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا اور مر گیا۔ ابرہہ کے ہاتھی محمود کے ساتھ 2 ہاتھی بان بھی وہیں مکہ میں ہی رہ گئے، مگر اس طرح کہ وہ دونوں اندھے اور اپاہج ہو گئے۔ حضرت محمد بن اسحاق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے ان دونوں کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ اندھے اور اپاہج تھے۔ حضرت صدیقہ عائشہ کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دونوں اپاہج اندھوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ اب یہ جو صورت ہے، صورت فیل، کہتے ہیں کہ جس سال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہونی تھی، اس سال آپ کی پیدائش سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور بعض کا کہنا ہے کہ آپ کی پیدائش سے 1 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ تو الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہاں الم ترى فرمایا کہ جس کے معنی ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، یعنی کہ آپ کی ولادت سے کچھ دیر پہلے کا یہ واقعہ ہوا، وہاں موجود تو نہ تھے، لیکن آنکھوں دیکھی واقعہ تو نہ تھا، لیکن ایک حد تک اس کو ثابت کرنا تھا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ الم یجعل کیدہم، یہاں پہ الم یجعل کیدہم کیا نہیں کر دیا، کیدہم داؤ ان کا فی تذلیل، غلط، یعنی وہ بڑا آئے تھے ہم خانہ کعبہ کو، پہلا داؤ ان کا یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے مقابلے میں انہوں نے اپنے کنسیہ ایک بنایا، اور وہ ایک داؤ کہ لوگ خانہ کعبہ کی طرف نہ جائیں، حج اور عمرہ کرنے اس طرف آئیں، اور دوسرا خانہ کعبہ کو ڈانے کا جو ان کا ایک پراپوگنڈا تھا، وہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے غلط کی۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجے اوپر ان کے پرندے جھنڈ کے جھنڈ۔ یہاں ابابیل ہے، ابابیل سے مراد لوگ ایک مشہور پرندہ ہے
اس پرندوں اس سے مراد کہتے ہیں جو ہمارے عام ایریے میں پایا جاتا ہے، چڑیا سے تھوڑا وہ بڑا ہوتا ہے، لوگ اس قسم کی ایک خاص چڑیا کو ابابیل کہتے ہیں، حالانکہ وہ ابابیل نہیں ہے۔ یہاں ابابیل سے مراد جھنڈ کے جھنڈ پرندے ہیں۔ یہ پرندے کبوتر سے تھوڑے چھوٹے تھے اور ایسی جنس پہلے نہیں دیکھی گئی تھی۔ یہ جس کو ہم مشہور ابابیل کہتے ہیں، یہ وہ پرندے نہیں تھے۔ ابابیل کا مطلب ہے جھنڈ کے جھنڈ، ایک جھنڈ آئے تھے۔ ترمیہم وہ پھینکتے تھے، علیہم اوپر ان کے، بحجارۃ پتھر، من سجیل نوکدار، وہ ان کے اوپر نوکدار پتھر پھینکتے۔ نوکدار پتھر جو ہیں وہ جو ایسے تھے کہ جس طرح ایک مٹی اور پتھر مل کے، اس کو جب مٹی ہوتی ہے وہ اگر آگ میں پک جائے تو وہ ہارڈ ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، ویسے کہ پتھر تھے۔ ان پتھروں کا کوئی کمال نہیں تھا، کمال تو کہ اللہ تعالیٰ کا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان پتھروں نے گولی سے بھی زیادہ کام کیا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، نوکدار، یعنی آپ اکثر دیکھیں کہ وہ کچھ پتھر جو ہوتے ہیں مٹی کے ہی بنے ہوتے ہیں، لیکن ان کی کئی نوکیں ہوتی ہیں، وہ بہت سخت بھی لگتے ہیں۔ فجعلہم، پس کر دیا اس نے ان کو، کعصف، جیسا کہ بس، معقول، کھایا ہوا۔ یعنی بوسہ عام صورت میں بھی وہ تقریباً منتشر تنکے ہی ہوتے ہیں، بے فضول کوڑا ہی ہوتا ہے، لیکن جب اس کو جانور چبا لے تو وہ تنکے بھی اپنی حال پر نہیں رہتے۔ ابرہا کے لشکر کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہوا۔ اصحاب فیل کے اس عجیب و غریب واقعے نے پوری دنیا، عرب کے لوگوں میں، عرب کے دلوں میں قریش کی عظمت اور بڑھا دی۔ سب ماننے لگے کہ یہ لوگ اللہ والے ہیں۔ ان کی طرف سے خود اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کے دشمن کو ہلاک کر دیا۔ اس عظمت کا یہ اثر تھا کہ قریش مکہ مختلف ملکوں کا سفر بخیریت سے، تجارت بخیریت سے کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کا اجر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔